بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد. سلفیت کے نام سے بات کرنے والے ہر شخص کے لیے نصیحت و یاد دہانی فضیلت الشیخ علامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی یہ نصیحت ہے جو کچھ سالوں پہلے ہم نے ترجمہ کی تھی. نصیحت و ذکر لکل من یتکلم باسم السلفیہ. چنانچہ اس سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے. ہر قسم کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کبار علماء کی طرف سے ایک بہترین رہنمائی ثابت ہوگی. شروع کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ، اما بعد. یہ ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سلفیت کے نام سے بات کرتا ہے، سلفیت کے نام سے بات کرتا ہے اس کے درد کے تعلق سے. لیکن جب امتحان اور جانچ کا مرحلہ آتا ہے اور جب سلفیت کے جگر کی طرف اہل مکر و اہل فتنہ پرور تیر و نشتر تان لیتے ہیں تو ہم اسے سلفیت کا دفاع کرنے والے لشکروں میں نہیں پاتے، نہ ہی اس کے حامیوں اور دفاع کرنے والوں میں وہ نظر آتا ہے، بلکہ اس کی جانب سے ہمیں عجائب و غرائب دیکھنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر اس کے ایسے دعوے دار ظاہر ہو چکے ہیں جو خود اس سلفیت اور سلفیوں کے بارے میں گردش ایام کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں. ان مواقف، ان سلفیت مخالف اعمال و اصول کو اپنا کر جس سے پیشانیوں پر بوڑھوں کی طرح شکنے پڑ جائیں. انہی مواقف میں سے کچھ یہ ہیں کہ اہل بدعت کبریٰ، جو بدعت کبریٰ کے مرتکب لوگ ہیں، ان تک سے جو ہے ان کا دفاع کرنا، جیسے حلول، وحدت الوجود اور وحدت ادیان، اخوت ادیان و مساوات ادیان والے لوگ جو ہیں، اسی طرح سے شرکیات و خرافات والوں کا دفاع کرنا اور ان کے لیے گواہی دینا کہ یہ بھی بلا شبہ اہل سنت میں سے ہیں. بلکہ ان کے بعد سربراہوں کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ روافض اور صوفیوں کے بڑے سرکش سرغناؤں تک کا تزکیہ دیتے پھرتے ہیں اور انہیں علماء ثقات کی صفت سے متصف کرتے ہیں اور ان کے مذاہب تک کو تزکیہ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے جاہل پیروکار ان تمام باتوں میں اس کی تائید کرتے ہیں. اس کی تعلیق میں فرماتے ہیں کہ کسی عقل مند سلفی کو علی الحلبی، جو کہ فوت بھی ہو گیا ہے، اسی نے اس قسم کی بات کی تھی، اس کے وحدت ادیان کی تکفیر کرنا دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ بلا شبہ وہ ایک جہت سے اس پر تنقید کرتا ہے تو دوسری جہت سے وہ اور اس کے ساتھی اس کا دفاع کرتے ہیں، اور جو اس کی طرف دعوت دے اس کا تزکیہ دیتے ہیں، اور جو اس پر تنقید کریں اس سے لڑتے ہیں اور انہیں غلاۃ اور خوارج کی صفت سے موصوف کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. اور کتنے ہی اس کے پاس یہ کھیل ہیں جو وہ اندھے جذبات کی روح میں کھیلتا رہتا ہے. تو ایک بات یہ ہے مواقف میں سے. دوسرا یہ کہ اہل سنت کے خلاف ظالمانہ و فاجرانہ جنگ کرنا اور ان کو ان کے منہج اور اصولوں کو بدنما بنا کر پیش کرنا. تیسرا یہ کہ ایسے اصول اختراع و ایجاد کرنا جو کہ اہل سنت اور ان کے منہج سے متصادم ہیں، تاکہ اہل سنت ہی سے لڑا جائے اور اہل بدعت کبریٰ کا دفاع کیا جائے. مثال کے طور پر ان لوگوں کا یہ خود ساختہ اصول کہ نصحح ولا نجرح، ہم تصحیح کریں، اصلاح کریں، جرح نہ کریں. یہاں پھر یہ اصول کہ ایسا منہج، ایسا وسیع و کشادہ منہج، المنہج الواسع العفیع الذی، ایسا منہج کہ جو اہل سنت کو، تمام اہل سنت کو، ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق جو اہل سنت ہیں انہیں اور پھر جو ہے پوری امت کو، ساری کی ساری امت کو اپنے دامن میں سمو لے. لیکن در حقیقت
اس کے یہاں اہل سنت اور ان کے منہج و اصول کے لیے جو تنگی ہی تنگی ہے، غیروں کے لیے کشادگی ہے، ان کو اپنے میں سمونا ہے، اور اہل سنت کے لیے تو تنگی ہی تنگی ہے۔ اسی طرح منہج موازنات ہیں، یعنی گمراہوں کا رد کرتے ہوئے ان کے اچھے کارنامے بھی گنوائے جائیں اور لازمی ان میں تقابلہ کیا جائے۔ اسی طرح گمراہ لوگوں کی بھی مجمل باتیں ہیں، ان کو مفصل باتوں کی طرف لوٹایا جائے، یعنی براہ راست ان کا غلط کلام سن کے رد نہیں کر سکتے، حالانکہ مفصل باتیں تو ان کی پہلے ہی واضح ہیں، جو ان مجمل باتوں سے قبل ہی بطور دین اپنا رکھی ہیں انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے اصول ہیں جن کی اہل سنت نے مذمت کی اور ان کا باطل ہونا واضح کیا۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی یہ کہ حق سے دوری اور باطل پر جم جانے کے نتیجے میں یہ قاعدے ایجاد کیے انہوں نے۔ مثلا قاعدہ ان کا ہے لا یلزمنی، مجھ پر لازم نہیں، یعنی کسی عالم وغیرہ نے اگر دلیل کی روشنی میں بھی رد کیا ہے تو مجھ پر لازم نہیں اسے قبول کرنا کہ میں بھی لوں۔ یہ قاعدہ کہ لا یقنعنی، مجھے مطمئن کرنے اور قناعت کروانے کے لیے کافی نہیں، یعنی کسی عالم وغیرہ نے اگرچہ دلیل کی روشنی میں بھی رد کیا ہے مگر مجھے تسلیم کروانے کے لیے اور اس پر قناعت کروانے کے لیے کافی نہیں۔ اسی طرح جرح مفصل، یعنی تفصیلی دلائل کے ساتھ واضح تنقید کی جو اصل ہے اسی کے خلاف جنگ کرنا، اور ثقات قابل اعتماد لوگوں کی خبروں کو رد کرنا، نہیں ماننا مختلف ہیلے بہانوں سے۔ اسی طریقے سے کسی بھی بدعتی کی تبدیل بدعتی قرار دینے کے لیے اجماع کی شرط عائد کرنا، اگرچہ کتنے ہی اس کے خلاف دلائل و براہین کا انبار لگا دیا جائے جو اس کی تبدیل کا تقاضا کرتے ہوں، اور اگرچہ وہ تبدیل کرنے والا کیسے بھی درجے و منزلت پر ہو، اور اگرچہ رد کرنے والوں کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو جائے، لیکن بس اگر ایک بھی اہل ہوا میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی تو وہ تبدیل ہی ساکت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا قاعدہ وضع کرنا بنانا کہ جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کیا جائے، بدترین قسم کا سب و شتم، یعنی انہیں غصائی یا سطحی قسم کے بے وقت لوگ اس طریقے کی صفت سے انہیں متصف کرنا، اور جب ایسے لوگوں سے معذرت طلب کرنے کو کہا جائے تو الٹا یہ کہنا کہ یہ کوئی سب و شتم اور گالی تو نہیں، یہ سب و شتم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ کسی سنی سے صادر ہو تو سب و شتم نہیں ہے، اور اگر کسی رافضی سے ہو تو پھر سب و شتم قرار پائے گی، اور اس بات پر وہ سن 1424 ہجری سے آج تک قائم ہے۔ چنانچہ یہ اصول فتنوں کا منبع بن چکے ہیں جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں۔ ان تمام فتنوں کے باوجود جو لوگ انہیں نصیحت کرتے ہیں اور ان کے انحرافات اور فساد اور متضاد باتوں کو واضح کرتے ہیں تو اس کا سامنا یہ تکبر، عناد اور ہٹ دھرمی سے کرتے ہیں، لیکن ان تمام تر مصائب و بلاؤں وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے لوگ پاتے ہیں کہ جو ان کو تزکیہ دیتے پھرتے ہیں اور ان کے بارے میں حکم کرتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اہل سنت میں سے ہیں۔ تو مندرجہ ذیل کچھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں اور جس چیز پر وہ گامزن ہیں اس سے باز آ جائیں۔ پہلی حدیث قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمانے لگے، ایھا الناس، اے لوگو، انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، بے شک تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو سورۃ المائدہ کی جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو کوئی گمراہ رہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِنَّكُمْ تَضْعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، لیکن تم لوگ اس کے صحیح مفہوم سے ہٹ کر سمجھتے ہو۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کیونکہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی شاید سے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پرواہ کرو، دوسروں کو نیکی کا گمراہی سے نہ روکو۔ تو فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى الناس المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، کہ اگر لوگ منکر کو دیکھیں اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ ان یعمهم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے،
اسے امام احمد نے اپنے مسند میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کتاب الفتن میں روایت فرمایا ہے، اور ان کے علاوہ بھی ائمہ کرام نے اسے روایت فرمایا ہے۔ دوسری حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور نیکی و معروف کا حکم کرو گے اور ضرور بالضرور برائی و منکر سے روکو گے۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ قریب ہے ضرور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اسے پکارنے لگو لیکن تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اسے امام الترمذی نے الفتن میں روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے، لیکن اس کی اسناد میں ضعف ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں سے روایت کیا ہے، اور امام الترمذی کا اس کی تحسین فرمانا دو شاہدوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام احمد نے اپنے مسند میں اسی کے ہم معنی روایت کی ہے اور اس کی سند میں بھی ضعف ہے۔ دوسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام البزار نے اپنی مسند اور امام الخطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ ان مجموعی طرق کی بنا پر یہ حدیث حسن بغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور علامہ البانی نے بھی اسے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کی طرف بھیجا ہو، مگر الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره، مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی امت میں سے ایسے حواری اور صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو پکڑتے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جو وہ بات کرتے جسے وہ کرتے نہیں، یعنی یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، یعنی وہ بات کرتے جسے وہ کرتے نہیں اور وہ کرتے جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا۔ فمن جاہدهم بیدہ فهو مؤمن، بس جس کسی نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدهم بلسانہ فهو مؤمن، اور جس کسی نے ان سے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدهم بقلبہ فهو مؤمن، اور جس کسی نے ان سے اپنے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، البتہ اس کے بعد تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اسے امام مسلم نے الایمان میں اور امام ابن مندہ نے الایمان میں روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منکرات، بدعات اور معاصی نافرمانیوں کے خطرناکی کا بیان ہے، اور یہ کہ اس کی خطرناکی اور انجام بد صرف اس کے مرتکبین یعنی جو یہ کرتے ہیں ان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ان کو بھی لپیٹ میں لیتا ہے جو ان لوگوں کے لیے مداحنت اور خوشامد اختیار کرتے ہیں، اور بالاولا ان کو بھی جو ان کا اور ان کے اہل کا دفاع کرتے ہیں۔ اور بات تو اس وقت اور زیادہ شدید تر ہو کر بڑھ جاتی ہے جب وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کر ان اہل حق سے لڑتے ہیں جو حدود الہی پر قائم ہیں اور ان منکرات کا رد کرتے ہیں اور گمراہوں اور فتنہ بازوں کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم سی ہے، مثل قوم ایسی قوم کی طرح ہے، سحموا سفینۃ کہ جس نے کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن دازی کی، وصار بعضهم في اسفلها وصار بعضهم في اعلاها، پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ اوپر۔ فكان الذي في اسفلها يمرون بالماء على الذين في اعلاها فتأذوا به،
تو جو نیچے کے لوگ ہیں پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی. فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه قالوا ما لك. تو اس خیال سے نیچے والے کا آدمی کلاڑی سے کشتی کے نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تھا کہ نیچے ہی سمندر یا دریا سے پانی لے لیا کرے. اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہوں. قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. تو وہ یہ حرکت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا. اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے. اسے امام البخاری نے اپنی صحیح کتاب الشہادات میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے اپنی سنن کتاب الفتن میں اور ابن حبان نے بھی روایت کیا جیسا کہ احسان میں. اور اس حدیث کے الفاظ امام احمد اور ترمذی کے یہاں یہ ہیں کہ مثل القائم علی حدود اللہ والمدہن فیہا كمثل قوم استحموا على سفینة فی البحر فاصاب بعضهم اعلاها. تقریباً وہی الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حدود الہی کو قائم کرنے اور ان میں سستی برتنے والوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک قوم سمندر میں کشتی پر سوار ہوئی اور کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصے کے لیے قرآن اندازی کی. بس بعض کو اوپر والا اور بعض کو نیچے والا حصہ ملا. نچلے والے اوپر والے حصے میں جا کر پانی لاتے ہیں تو پانی اوپر والوں پر تھوڑا بہت گرنے لگا. تب اوپر والوں نے کہا ہم تمہیں اوپر نہیں آنے دیں گے کیونکہ تم ہمیں تکلیف دیتے ہو. اس پر نچلے والے کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے تو ہم ضرور نچلے حصے میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی حاصل کریں گے. اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس حرکت سے باز رکھیں تو سب محفوظ رہیں گے اور اگر نہ روکیں تو سب کے ساتھ غرق ہو جائیں گے. المدہن کا معنی ہے جو منکرات کو دیکھے اور سنے جیسے بدعات وغیرہ مگر ان کا انکار نہ کرے، بلکہ جو اس میں واقع ہوتے ہیں اور اس کے مرتکب ہیں اور جو دفاع کرتے ہیں ان کے ساتھ مداہنت کا معاملہ کریں. پھر اس کا کیا حال ہوگا جب معاملہ اس سے بھی تجاوز کر کے ان کے دفاع تک پہنچ جائے اور ان کی صورت کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے اور گواہی دی جائے کہ بلا شبہ یہ لوگ اہل سنہ میں سے ہیں. اور اس وقت کیا حال ہو جب مزید تجاوز کر کے ان لوگوں کا ساتھ ہی چھوڑ دیا جائے جو انکار کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور الٹا لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ رد کرنے والے حق پر نہیں اور صحیح منہج کے مخالف ہیں. یہ ایسے مواقف ہیں جو ان منکرات کے مرتکب لوگوں کو ان کی گمراہی میں ہی پڑے رہنے کی اور جو ضعیف النفس کمزور لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی نصرت سپورٹ اور دفاع کرنے والے بنا دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے بہت سے ممالک میں بہت سے لوگوں کو منہج سلف صالحین سے پھیر کر رکھ دیا ہے. اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے مواقف پر ذرا سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ نظر ثانی کریں اور اس بات کا ادراک کریں کہ ان کے ایسے مواقف اپنانے سے کیا کیا خطرناک آثار مرتب ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عنقریب وہ اللہ عز و جل کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اور اس دن جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا اور انہیں چاہیے کہ اپنے قریبی رازداروں ساتھیوں اور مشیروں پر بھی سنجیدگی سے نظر ثانی کریں کیونکہ معاملہ بہت خطرناک ہے. میں انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد دلاتا ہوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین سورہ زخرف میں کہ سب دلی دوست جگری دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. اور یہ فرمان بھی یاد دلاتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین سورۃ النساء میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہادت گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ تمہاری ذاتوں یعنی اپنے آپ کے خلاف ہوں یا والدین اور قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی بھی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ الدین النصیحہ دین نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے. 3 مرتبہ فرمایا اور جب پوچھا گیا
لمن یا رسول اللہ، خیر خواہی نصیحت چاہنا کس کے لیے اے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا کہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور حکام مسلمین اور عوام کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں۔ اور انہیں جلیل القدر صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث یاد دلاتا ہوں کہ زیاد بن علاقہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس دن کھڑے خطبہ دیتے ہوئے سنا جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی کہ علیکم باتقاء اللہ عز وجل والوقار والسکینۃ حتی یأتیکم امیر، تمہیں اللہ عز و جل کا ڈر لازم رکھنا چاہیے اور تحمل مزاجی و سکون سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے۔ فإنما یأتیکم الآن، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ اشفعوا لأمیرکم فإنہ کان یحب العفو، کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے اللہ سے بخشش کی سفارش کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی و درگزر کو پسند کرتا تھا۔ ثم قال، پھر فرمایا اما بعد فإنی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت ابایعکم علی الاسلام فاشترط علی النصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد انی لناسح جميعا ثم استغفر ونزل۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بھی شرط لی، میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر گئے۔ اسے امام البخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الاذان میں روایت کیا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اور امام احمد نے اپنے مسند میں، امام البخاری نے کتاب الایمان میں بھی، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کی ہے، اور دونوں نے اسے مختصراً روایت فرمایا ہے۔ اور انہیں میں ان حدیث و آیات میں جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، حکام مسلمین اور عوام کی خیر خواہی کے وجوب کا بیان ہے وہ یاد دلاتا ہوں، اور جو اس میں منکرات کے انکار کا وجوب ہے، اور جو ان واجبات کو ادا نہ کرے اور ان منکرات کا انکار نہ کرے اس پر شدید وعید بھی یاد دلاتا ہوں۔ اور میں انہیں وہی بات کہتا ہوں جو جریر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس مسجد کے رب کی قسم میں ضرور آپ کی نصیحت و خیر خواہی چاہنے والا امانت دار ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم میں یقیناً آپ کا خیر خواہی اور نصیحت چاہنے والا ہوں، آپ کی خیر خواہی اور نصیحت چاہنے والا ہوں۔ اور انہیں انس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی بھی یاد دلاتا ہوں کہ فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم اسے حقیر سمجھتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جبکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ اسے امام البخاری نے اپنی صحیح میں الرقائق میں، اور امام احمد نے اپنی مسند میں، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت فرمایا ہے۔ اور میری ان کو یہ بھی نصیحت ہے کہ وہ سلف صالحین کا منہج پڑھیں اور اس کے اصل مصادر سے پڑھیں اور اسے لازم پکڑیں اور اس کی اپنے اور دوسروں پر تطبیق کریں عملاً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس چیز کی بصیرت دے جس سے وہ جہالت میں مبتلا ہے، خواہ غلطی کر جاتے ہیں یا عمداً جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور اسے لکھا شیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظہ اللہ نے سن 1432 ہجری میں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔